15 شعبان، شب برات تو کہنا بھی نہیں چاہیے۔ جہاں تک ابن ماجہ کی 1390 نمبر کی روایت ہے تو محدثین کے نزدیک یہ روایت قابل استدلال نہیں ہے، قابل استدلال نہیں ہے، معنی کے اعتبار سے بھی اور سند کے اعتبار سے بھی۔ جرح و تعدیل کے ائمہ اس روایت کو زمانے قدیم سے ضعیف قرار دیتے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر علل دارقطنی ہے، امام دارقطنی کی کتاب، اس میں اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ابن الجوزی کی العلل المتناہیہ ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 557 سے لے کر کے 561 تک، اور اسی طرح سے مجمع الزوائد ہیثمی کی کتاب ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 68 ہے، اور علامہ ذہبی کی کتاب ہے تلخیص العلل المتناہیہ، صفحہ نمبر 183 اور 184، اور ابن حجر العسقلانی کی کتاب ہے الکافی الشافی، صفحہ نمبر 252، اور الامالی المطلقہ ابن حجر کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 120۔ ان تمام کتابوں کے اندر علماء جرح و تعدیل کی یہ کتابیں ہیں، تمام کتابوں میں ابن ماجہ کی اس روایت کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ اللہ رب العالمین 15 شعبان کی یا آدھے شعبان کی رات کو مطلع ہوتا ہے، جھانکتا ہے، تو تمام مخلوق کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک کے اور آپس میں جس کی رنجش ہوتی ہے اس کے۔ معلوم ہوا کہ یہ روایت قابل استدلال نہیں ہے۔ امام دارقطنی اور ابن الجوزی، ہیثمی، ذہبی، ابن حجر العسقلانی، یہ سب ائمہ نقاد ہیں، ان کے نزدیک یہ روایت قابل استدلال ہے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن مبارک نے بہت ہی سخت لفظوں میں نکیر کیا اور کہا کہ تم صرف ایک رات کی بات کرتے ہو کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تبارک و تعالی جھانکتا ہے بندے کی طرف۔ سئل عبداللہ بن المبارک عن نزول اللہ تعالی لیلۃ النصف من شعبان قال للسائل، عبداللہ بن مبارک سے آدھے شعبان کی رات نزول کے بارے میں پوچھا گیا، سوال کیا گیا۔ عبداللہ بن مبارک نے کیا کہا؟ قال للسائل، پوچھنے والے سے کہا، یا ضعیف، اے کمزور، لیلۃ النصف، تم کہتے ہو کہ 15 شعبان یا آدھے شعبان کو اللہ رب العالمین نازل ہوتا ہے، ینزل فی کل لیلہ، ہر رات اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، تو تم خاص کیوں کرتے ہو کہ 15 شعبان یا آدھے شعبان کی رات کو اللہ رب العالمین نازل ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ ہر رات آسمان دنیا پر نزول الہی یہ متفق علیہ، یعنی بخاری، مسلم، دیگر کتب احادیث سے ثابت، لیکن آدھے شعبان کی رات کو نزول الہی کے سلسلے میں کوئی روایت ثابت نہیں ہے، کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ اس قسم کی روایت پیش کرتے ہیں انہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ شیخ الالبانی رحمہ اللہ سے اس مسئلہ میں چوک ہو گئی ہے اور انہوں نے بعض طرق کی وجہ سے، بعض اسانید کی وجہ سے اس کو حسن کہیں کہا ہے یا کہیں صحیح کہا ہے، لیکن علماء جرح و تعدیل القدامى کے نزدیک یہ روایت درست اور ثابت نہیں ہے۔